بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ رمضان المبارک کی ہے، اور اس میں بھی مزید نعمتیں موجود۔ ایک تو رمضان کی مبارک گھڑیاں، دوسرے اس میں روزوں کی نعمت، تراویح کی نعمت، اعمال کا بھاؤ بڑھا دینا، نوافل کا اجر و فرائض کے برابر، اور فرائض کا اجر 70 فرضوں کے برابر۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر شکر ادا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ وجلالہ وعزتہ تتم الصالحات۔ ایک اہم پہلو کی طرف گفتگو کرنا ہے۔ سب طرف چرچے ہیں کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہر کوئی افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ فقہاء نے اس کی ممانعت کی ہے کہ آدمی رمضان کے رخصت ہونے پر افسوس کا اظہار کرے۔ یہ افسوس کا موقع نہیں ہے، بلکہ اللہ کی شکر و گزاری کا موقع ہے کہ اس مالک حقیقی نے، اس رب کریم نے ہمیں رمضان عنایت فرمایا، رمضان کی عبادتیں نصیب فرمائی، رمضان کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، روزوں کے رکھنے کی اللہ نے طاقت و ہمت قوت عطا فرمائی۔ اس پر شکر و گزاری ہونا چاہیے۔ یہ افسوس کا موقع نہیں بلکہ شکر و گزاری کا موقع ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ نعمت کی شکر و گزاری پر اللہ نعمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم شکر و گزاری کریں، اللہ بار بار یہ موقع عنایت فرمائیں گے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جیسے نااہلوں کو یہ موقع بار بار عنایت فرمائیں تاکہ ہماری بخشش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، نبی ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی بن جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے افسوس نہیں بلکہ جو عبادتوں کی توفیق ملی ہے اس پر شکر ادا کریں۔ ہاں، شکر ادا کریں۔ افسوس تو ان پر ہے جنہوں نے ان خاص مواقعوں کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ رمضان کی رخصت ہونے پر افسوس نہیں بلکہ ان لوگوں پر افسوس ہے، یا انہوں نے اپنے ان بدعمالیوں پر افسوس کرنا چاہیے جنہوں نے یہ مبارک گھڑیاں یوں ہی ضائع کر دی کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا موقع ہے، یہ جہنم کے آگ سے آزادی اور خلاصی کا موقع ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی کر کے، روزوں کو چھوڑ کر، تراویح کو چھوڑ کر، دیگر عبادات کو چھوڑ کر دنیا کے اندر ایسے محو ہو گئے، ایسے ملوث ہو گئے کہ ہر طرف روپیوں اور پیسوں کی ریل پیل ہے، اور اسی کو کمانے کی فکر ہے، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، مغفرت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کی رحمتوں کو بٹورنے کی کوئی فکر نہیں، یہ کہ ہماری جو ہے نجات ہو جائے جہنم کے عذاب سے، جہنم کے جو ہے سزاؤں سے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے شکر ادا کریں اللہ نے جو توفیق عنایت فرمائی، اور تمنا ہونا چاہیے کہ یہ موقع ہمیں بار بار ملے، یہ موقع ہمیں بار بار ملے۔ ابھی بج رہے ہیں 1:30، غروب کے لیے تقریباً ہمارے پاس میں 5.5 گھنٹے کم و بیش وقت ہیں۔ اب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اگر ہم سے غفلت ہوئی ہے،
اعمال کے اندر، دیگر چیزوں میں، اللہ کے حقوق ادا کرنے میں، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں، تو یہ موقع، یہ 5-6 گھنٹے یہ بہت ہیں۔ رب تو وہ ہے جو ایک لمحے میں راضی ہو جاتا ہے، رب تو وہ ہے جو ایک لمحے میں راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بارش نہیں ہو رہی ہے، 70,000 اپنی قوم کے افراد کو لے کر نکلے میدان میں، اور بارش کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب دعا کی تو وحی نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ اس میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے، جب تک وہ نکل نہ جائے ہم بارش نہیں برسانے کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، ایسا ایسا اللہ کا نافرمان بندہ ہے جس نے برسوں سے، سالوں سے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ نکل جائے۔ اب یہ جو بندہ تھا نا، یہ سمجھ گئے، اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی اٹھ رہا ہے نہیں ہے، میری لائن کا کوئی اور بھی تو نہیں ہے، کوئی نہیں نظر آئے، کوئی نہیں اٹھا مجمع میں۔ اب اس بندے نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ، سال ہا سال سے تو نے میرے گناہوں پر ستاری کا معاملہ کیا، میرے گناہوں کو چھپا کر رکھا، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ آج اگر میں اٹھ گیا تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الہی، جب تو نے آج تک ستاری کا معاملہ کیا ہے، آج بھی کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ کہاں ہو رہی ہے گفتگو؟ دل ہی دل میں بندے اور رب کی، اور وہ بندہ جو نافرمان ہے، جس نے سالوں سے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، وہ بندہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب ہے، اپنی عاجزی اور انکساری اور بیچارگی کا اپنے رب کے سامنے اظہار کر رہا ہے۔ تھوڑا سی لمحہ گزرا کہ بارش جو ہے وہ برسنے لگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کہ اللہ یہ کیا؟ ابھی آپ نے چند لمحے پہلے کہا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم نے بارش روک رکھی ہے، اگر وہ نکل جائے تو ہم بارش برسا دیں۔ ابھی تو کوئی بھی نہیں نکلا، پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بڑا پیارا جواب رب نے دیا، سننے کے قابل ہے، اور اللہ سے امید بنتی ہے۔ اصل میں ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کتنی جلدی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے روکی تھی نا، اسی کی وجہ سے برسائی، جس کی وجہ سے روکی تھی اب اسی کی وجہ سے برسائی ہے۔ اب دیکھو کتنا فرق ہے، کہاں سال ہا سال کا نافرمان بندہ، اس نے ذرا سی دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا، اپنی عاجزی بیچارگی کی، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ نے فوراً جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر کے، جو عتاب تھا، جو غصہ تھا، جو ناراضگی تھی، اس کو رضامندی میں تبدیل کر دیا۔ اس بندے سے رب راضی ہو گئے، جس کی وجہ سے سب محروم تھے، اللہ نے اسی کی وجہ سے سب پر رحم کر دیا۔ تو یہ 5-6 گھنٹے بہت نہیں ہو گئے ہمارے لیے؟ ابھی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے تراویح نہیں پڑھی، میں نے فلاں نہیں کیا، میں نے فلاں نہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے، اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی تلافی کی ترتیب ہے۔ روزے اگر نہیں رکھے ہیں تو کیا کریں؟ رمضان کے بعد اس کی قضا کریں۔ دیگر فرائض واجبات رہ گئے ہیں، اس کو ادا کریں۔ نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ ہاں، شروع کرنے کے بعد اگر روزہ رکھنے کے بعد کسی نے توڑ دیا تھا کسی شرعی عذر کی وجہ سے، اس کو روکنا، اس کو دوبارہ رکھنا ضروری۔ نفل روزہ بھی اگر کسی بندے نے رکھ کر توڑ دیا، اب اس کی قضا کرنا اس پر واجب ہے۔ نفل نماز کی نیت باندھی،
وضو ٹوٹ گیا، اب آدمی یہ کہے کہ بھی نفل ہی تو تھی، جانے دو، نہیں، اب اس پر وضو کر کے اس نماز کو پڑھنا واجب ہو گیا۔ بہرحال ہمیں ان چند گھنٹوں کی قدر کرنی چاہیے، ہم وہ اعمال کر لیں کہ جس کے وجہ سے رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، جہنم سے نجات کا ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے۔ ابھی دیکھیے میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ہم بارہا سنتے ہیں رمضان کے شروع میں، شعبان کے اخیر میں آپ علیہ السلام نے جو ہے ایک موقع پر ممبر پر پہلے درجے پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسرے پر رکھا آمین، تیسرے پر رکھا آمین۔ اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی، تفصیلی چیز ہے، مختصر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو اس کے والدین میسر آئیں، ان کے والدین موجود ہو اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کے حقوق کو ادا کر کے یہ اپنی بخشش نہ کروا لیں۔ آپ نے کہا آمین۔ دوسرے پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہمارے سامنے لیا جائے اور ہم درود پاک نہ پڑھے، کہا کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور تیسرے کیا، رمضان المبارک ملے اور پھر بھی اس کی اتنی عطائیں اللہ کی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں رحمتوں کی، مغفرت کی، آگ سے آزادی کی، لیکن اس کے باوجود بندہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، کہا کہ وہ بھی ہلاک۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ چند گھنٹوں میں؟ جس کے والدین ہیں وہ ان کو راضی کرے، خوش کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے، جو حق تلفیاں ہو گئی ہیں اس کی معافی مانگے۔ ماں باپ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ان سے ناراض ہو، کچھ غلطی ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے۔ کتنا بھی نافرمان بندہ بیٹا ہو، نافرمان اولاد ہو، ماں باپ کو پھر بھی تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا میرے پاس آئے، مجھ سے ملے، میرے حقوق کو ادا کریں، تمنا ہوتی۔ نہیں کچھ کر سکتا، کم سے کم مجھ سے میل جولتے رکھے۔ وہ دیکھنے پر بھی خوش ہو جاتے ہیں، وہ دیکھنے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ سعودیہ کے اندر جاب کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ ہر سال جب وہ حج کرتا تو آواز سنائی دیتی کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، لا لبیک۔ یہ لبیک کہتا، کہاں کہ لا لبیک، تیرا حج قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ 1 سال 2 سال 10 سال حج کیا اس نے، ہر بار یہی۔ ایک موقع پر وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے بازو میں ایک اللہ والے تھے، جب اس کے لیے صدا آئی کہ تیری لبیک قبول نہیں تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت، اللہ نے وہ بازو میں بیٹھنے والے اللہ والوں کو بھی وہ آواز سنا دی۔ کہا کہ بیٹا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کہا کہ یہ تو میں 10 سال سے سن رہا۔ آپ نے بھی سن لی؟ کہا کہ ہاں میں نے سن۔ اللہ والے نباز ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر نبض دیکھ کر بیماری پہچانتا ہے، اللہ والے جو ہے کبھی چہروں کو دیکھ کر، کبھی سامنے حاضری پر اللہ تعالیٰ وہ فراست دیتے ہیں کہ وہ پہچان لیتے۔ انہوں نے چند باتیں کی، پوچھ تاچھ کی، پتہ چلا کہ ماں باپ وطن میں ہیں، 10 سال سے یہ گیا ہی نہیں، 10 سال سے یہ جب گیا نہیں تو حق کیا ادا کر رہا ہے؟ اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا، آئندہ حج آنے سے پہلے کیا کرو، اپنے وطن واپس جاؤ، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرو اور ان کو راضی کرو، خوش کرو، پھر آنا۔
بندے نے اس بات پر عمل کیا، واپس گیا۔ جب شہر میں داخل ہو رہا تھا تو اب چونکہ اتنے سال گزر گئے تھے اور اس زمانے میں ایسی فیسلٹیز نہیں تھی، فون کیے، میسیج کر دیے، بات کر لیے، ویڈیو کالنگ پہ گفتگو ہو گئی، یہ تو ابھی ابھی کی ایجاد ہے۔ بہرحال جب یہ شہر میں داخل ہوا تو ایک بچہ نظر آیا، تو اس سے جو ہے اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، کہا کہ ہاں وہ 2 میاں بیوی تھے، بڑے میاں کا تو انتقال ہو گیا اور بیوی جو ہے وہ فالج کا شکار ہے، بستر پر پڑی رہتی ہے، کوئی دیکھنے رکھنے والا نہیں ہے۔ ہاں ہم نے سنا ہے کہ اس کا ایک نالائق بیٹا ہے جو سال ہر سال سے اس کو فراموش کیا۔ اب اس کے تو اور پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی کہ جس کا خدشہ تھا، بلکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے جب اتنے سال ہر سال ماں باپ کو یوں ہی چھوڑیں گے تو ناراض تو رہنے والے ہیں، لیکن وہ چیز اور پکی ہو گئی، افسوس میں اور اضافہ ہو گیا، غم میں اور اضافہ ہو گیا کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ اب یہ گھر کے قریب پہنچا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا میں اس طریقے سے ماں سے لپٹ جاؤں گا اور معافی مانگوں گا اور یہ کروں گا اور یہ کروں گا۔ اور دروازے کے قریب جب پہنچا ہے تو دیکھا کہ دروازے کی جو کنڈی ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور بھیڑا ہوا ہے۔ اس نے قریب ہو کر ذرا سی دروازہ ہلکا سی کھولا، اندر جھانکنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ماں جو ہے بستر پر پڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے حضور میں اٹھے ہوئے ہیں اور وہ ماں یہ دعا کر رہی ہے، الہی تیرے علاوہ تو میرا کوئی بھی نہیں۔ ایک شوہر تھا وہ بھی چلا گیا، بس میری ایک آخری تمنا یہ ہے کہ میرے جنازے کو اٹھانے کے لیے میرے بیٹے کو بھیج دے۔ اب بیٹے نے سوچا کیا، میں تو کیا سوچ رہا تھا کہ ماں کتنی ناراض ہوں گی اور کتنا اس کو منانا پڑے گا، لیکن یہاں ماں خود تمنا کر رہی ہے، میری ساری نالائکیوں کے باوجود، میری گستاخیوں کے باوجود، میری حق تلفیوں کے باوجود مجھ جیسے نالائق اور نافرمان بیٹے کی تمنا کر رہی ہے کہ الہی میرے جنازے کو اٹھانے کے لیے کم از کم میرے بیٹے کو، میرے اولاد کو، میرے لخت جگر کو بھیج دے۔ پھر کیا تھا، اس نے دروازہ کھولا اور کہا کہ ماں میں آ گیا، ماں سے لپٹ گیا۔ وہ ماں جو ہے اس غم کو سہتے سہتے نابینا بھی ہو گئی تھی، کہا کہ بیٹا ذرا میرے قریب آ جا، میں تیری بو تو سونگھ لوں، میں تجھے دیکھ تو نہیں سکتی ہوں۔ تو ماں باپ کو منا لے، راضی کر لے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جن کے والدین رخصت ہو چکے، کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے توبہ استغفار کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مالی عبادات کر کے ان کو اجر و ثواب پہنچائے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ زندگی میں اگر وہ چیزیں پوری نہ کر سکے، اللہ نے موت کے بعد میں بھی، اور جو اس کے قائل ہی نہیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو، جبکہ احادیث موجود ہیں، ایصال ثواب کی احادیث، اس کی تفصیل کا موقع۔ تو اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ ماں باپ کو کیا کر لیں، راضی کر لیں، خوش کر لیں۔ چلے گئے ہیں ان کے لیے خوب اعمال کرے، بدنی اعمال بھی کرے اور بالخصوص مالی اعمال کرے کہ اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچے۔ لیکن مال بھی ایسی جگہ صرف کریں جہاں خیر وجود پاتی ہو، نہیں تو پینے کھانے والے بہت مانگنے والے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں میں نیک لوگوں کو دیکھو، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ان کے معصوم بچوں کو دیکھو، اس پر صرف کرو تو بڑھ کر ملیں گا، بڑھ کر پہنچیں گا۔ اور جو مال پر گناہ زندہ ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کرنا، کریں گے انشاءاللہ، بہت دھیمی آواز ہے۔
ارے مت سوچو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ماں باپ کی غلطی تھی یہ تھی، یہ سب بازو، ماں باپ ایسی چیز ہے ہی نہیں، ان کی تو ساری غلطیاں جو ہے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، کتنی بھی بڑی ان کی ہمارے حق میں جو ہے غلطی ہو جائے۔ راضی کرو، لپٹ جاؤ۔ خوش نہ ہو کر میری عادت تھی کہ میں روزانہ جہاں پر بھی ہوتی والدہ عشاء کے بعد میں جا کر حاضر ہوتا اور گاہے بگاہے جو ہے معافی بھی مانگتا ہے، کچھ نہ ہو کر بھی۔ ہم تو ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، نہ ستا کر بھی، نہ جانے ان کی کیا تمنائیں ہو، ان کی کیا آس ہو ہمارے متعلق، انہوں نے کیا سوچا ہو اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک مرتبہ ہمارے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ادارے میں موجود تھے، تو ایک صاحب وہاں سے یہاں آئے ملاقات کے لیے، سلام و کلام اور دیگر چیزیں انہوں نے لکھی، اور اس چٹ کے کونے میں ایک جگہ جو ہے لکھا ہوا تھا 2500 روپیے، وہ بھی پورا لکھا تھا، پتہ نہیں میرے کو یاد نہیں ہے، بعد میں میری جو ہے نگاہ اس پر پڑی، تو جو کچھ تھا معاملہ دیگر چیزیں تو کر دیا، لیکن وہ جو 2500 بھیجنے والی بات تھی وہ جو ہے میری توجہ اس پر نہیں گئی۔ جب میں بعد میں اس کو دیکھا تو آج جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو مجھ کو بہت افسوس ہوتا ہے، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں اب تو کیا وہ کچھ کارآمد نہیں ہے، اب تو چلے گئے، اب وہاں نیکیاں ہی کام آ سکتی ہیں، تو میں دعائیں اور ایصال ثواب کی ترتیب کرتا ہوں، لیکن آج تک وہ مجھ کو وہ چیز کھاتی ہے کہ میں اپنے باپ کی اس تمنا کو کیسے پورا نہیں کر سکا، کیسے سمجھ نہیں سکا۔ وہ کہیں پر میرے کتابچوں میں کہیں پر موجود ہوں گے اب بھی، لیکن وہ چیز آج بھی مجھ کو کھاتی ہے۔ والد صاحب کا مزاج کھل کر بولنے کا نہیں تھا، بڑے صبر و ضبط کرنے والے تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قبروں کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اچھی باتوں پر مجھے، ہمارے بہن بھائیوں کو اور ان کے متعلقین کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف ماں باپ کو راضی کرنا ہے اور اپنی مغفرت کروانا ہے۔ دوسری چیز، جب بھی نبی پاک، بولو آگے، میں یہ جو انداز اپناتا ہوں کیوں اپناتا ہوں؟ تاکہ آپ لوگ تو کیا کرنا ہے، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی آئے تو کیا کریں؟ درود۔ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، مجلس میں ایک مرتبہ واجب ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر بار پڑھے، ضروری نہیں ہے زور سے پڑھے، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ یاد آ جائے سب کو، لیکن عادت بنائیں کہ کوئی موقع ایسا نہ جائے صرف نبی کا نام ہی نہیں بلکہ نبی سے متعلق کوئی چیز سامنے آ جائے، اس کا تذکرہ آ جائے، مسجد آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو استعمال فرمایا ہے، جن چیزوں کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے، جب اس کا تذکرہ آ جائے یا وہ سامنے آ جائے تب بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور روزانہ کا معمول بنائیں انشاءاللہ۔ میں کسی اور موقع سے مخصوص درود پاک آپ کو انشاءاللہ آپ کو ہدیہ کروں گا۔ بھائی ہمارے پاس تو یہی ہدیہ ہوتا ہے بھائی، اور وہ ایسا ہدیہ کہ اس کا بدلہ کبھی۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز کیا ہے مغفرت کا سبب؟ کہ رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں ملی اور ہماری مغفرت نہیں ہوئی۔ ہم ایسے اعمال کریں کہ رب راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں اور ہماری مغفرت ہو جائیں، جہنم سے خلاصی کا ہمارے لیے پروانہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک حدیث پاک بار بار پڑھی جاتی ہے، وہ جو پہلی حدیث ہے نا، شعبان کی اخیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا، رمضان کے فضائل بیان کیے، اور اس میں 4 چیزیں بتلائی۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔
رب کو راضی کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، اور دو چیزیں ایسی جس کی ہمیں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہے اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جن دو چیزوں سے رب راضی ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت۔ استغفر اللہ کہہ لے، ربی اغفر لی کہہ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو بھی الفاظ استغفار کے لیے استعمال کریں، نہیں زیادہ بڑا، استغفر اللہ ربی اغفر لی ربی اغفر لی۔ اب کیا کرنا، یہ چند گھنٹوں میں یہ لا الہ الا اللہ کی اور استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ کریں گے۔ یہ دیکھو خاص اللہ نے ذہن میں ڈالی تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ من جانب اللہ ہے کہ یہ موقع کو ہم غنیمت جان لے، ورنہ بڑی بربادی کے فیصلے ہیں ہمارے لیے کہ رمضان ملے اور مغفرت نہ ہو، جہنم سے آزادی نہ ہو۔ تو کم از کم 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 300 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ دیکھو ابھی توا گرم ہے، یہاں سے نکلیں گے نا سب بھول جائیں گے، اگلا سونا ہے، آرام کرنا، پھر افطاری کی تیاری۔ مغرب آئی، سورج غروب ہوا اور بعد رمضان کی ساری مبارک گھڑیاں۔ تو اب کب کرنا ہے آپ خود ہی سوچیں۔ تو یہ دو چیزوں سے اللہ کو کیا کر لو، پھر اللہ سے جو دو اور چیزیں نا جس کے بغیر ہمیں چارہ ہی کار نہیں۔ ہم پیدا ہو گئے تو بات ختم، اب وہ دو چیزوں سے ہمیں پالا ہی پڑنا ہے۔ ایک تو جنت مل جائے کامیابی کی شکل میں، جہنم سے بچ جائے جو ناکامی کا سبب ہے، ناکامی کا ٹھکانہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت کی طلب کرنا ہے، آخرت میں اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کوئی آپشن نہیں۔ ایک تو کامیابی، دوسرے کامیابی کی شکل میں جنت ہے اور ناکامی کی شکل میں جہنم ہے۔ جو کچھ عرصے کے لیے جنت اور جہنم میں اعراف میں جو لوگ روکے جائیں گے وہ بعد میں اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اصل ٹھکانے تو دو ہی۔ تو یہ چند گھنٹے ہیں کہ اللہ سے جنت کا سوال کر لیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت الفردوس کے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اللہ سے اس کی بھی توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ ویسے جنت الفردوس والے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق بھی عنایت فرما، لیکن اللہ سے سوال کریں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ نہیں عربی میں مانگ سکتے، اردو میں مانگے، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، جنت الفردوس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں۔ دعائیں کریں، اس کی کثرت کریں خوب۔ نمازوں کے آگے پیچھے، اذان اور جماعت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ پورے لمحات قبولیت کے ہیں۔ کثرت سے مانگے، بیٹھ جائیں ذرا اللہ کے حضور میں۔ میں اکثر کہتا ہوں، حدیث پاک میں ہے، جب 3 مرتبہ بندہ کہتا ہے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ میں داخل فرما دے، اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے نجات دے دے۔ اس لیے معمول بنائے ابھی بھی اور اس کے علاوہ بھی کہ روزانہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم اللہ سے جنت کا سوال نہ کر رہے ہو، جہنم سے پناہ نہ مانگ رہے۔ مغرب کے بعد میں، فجر کے بعد میں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھنے کا یعنی مسنون دعاؤں کے اندر ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے زندگی بھر، فجر کے بعد میں اور مغرب کے بعد میں۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ مانگیں گے، وہ کیوں نہیں دیں گا؟ ہم طلب کا اظہار تو کریں نا۔ تو یہ 3 کام کرنا ہے، والدین کو راضی کر لینا ہے، درود پاک کا اہتمام کرنا ہے، بطور خاص جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی لیا جائے، اور
یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، اس میں اپنی بخشش کروا لیں۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ذریعے سے، استغفار کی کثرت کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے اپنے لیے نجات کے پروانے لے لے، اللہ سے جنت کا سوال کر کے جہنم سے پناہ مانگ۔ مختصر وقتوں میں چند اہم باتیں میں نے آپ کے گوش و گزار کی ہے، اس کو دھیان سے سنیے، اس پر عمل کیجئے، اپنے گھر والوں کو بتائیے، رشتہ دار عزیز و اقربا تک اس بات کو پہنچائیے، تاکہ ہر کوئی جیسے ہم جنت کی طلب کرتے ہیں، اللہ کی رضا و خوشنودی کی تمنا ہے، مغفرت کی تمنا ہے، تو کیا ہم اپنوں کے لیے نہیں چاہتے؟ جہاں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے وہاں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنے ان رمضان مبارک کی گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حق میں مغفرت کا فیصلہ فرمائے، اپنی رضا و خوشنودی کا فیصلہ فرمائے، جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ ہمیں سب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔